سب سے پہلے 77واں یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ اور ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کل کی اور آج کے بیانات دیکھیں کہ عوام متحد ہوں یا نہ ہوں، وی ڈونٹ نو، یہ تو پتہ لگ ہی رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن ہماری رولنگ ایلیٹ ڈیفینیٹلی متحد نہیں ہے اس وقت، اور بڑے شارپ ڈفرینسز ہیں۔ اور کل ایک بڑی دھواں تقریر کی آرمی چیف نے، جنرل عاصم منیر صاحب نے، اور اس میں بھی 2-3 ایریاز آف کنسرن بڑی اسٹرانگلی انڈر لائن کیے۔ ایک تو جو ان کا تقریر کا طریقہ تھا وہ کافی اسٹرانگلی ایموشنل تقریر تھی، اور اس میں 3-4 باتیں بڑی انہوں نے ایمفسائز کی۔ ایک تو یہ کہا کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس کو کسی قیمت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت ڈیجیٹل دہشت گردی کو سرکار اور ریاستی ادارے وہ ایکویٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی زیادہ ڈیجیٹل جو کارروائی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دوسرے انٹرنیشنل ایلیمنٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، بلوچستان کے اندر جو انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں، بالکل وہ اپنی جگہ ہے، لیکن عام طور پہ جب ڈیجیٹل کی بات ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس بات کا تعلق پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے ساتھ ہے۔ اس پہ انہوں نے بڑی سخت بات کی۔ دوسرا، 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے اپنے بیان میں یہ کہا، جیل میں انہوں نے کہا کہ فوج اور عوام میں بڑے ڈفرینس آگے ہیں، اور انہوں نے اس کا ذمہ دار سپہ سالار کو قرار دیا۔ کل اپنی تقریر میں جنرل عاصم نے اس بات کو بڑا اسٹرانگلی ایمفسائز کیا کہ پاکستان کی فوج اور عوام ایک ہیں، اور جو اس میں درار ڈالنے کی کوشش کرے گا یا لائے گا اس کو بھرپور طریقے سے پینفل جواب ملے گا۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو 2-3 چیزیں ہیں یہ بڑی شارپ لائنز اب ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں۔ ساتھ ہی اظہار رائے پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا اظہار رائے کا ایشو تو ہے لیکن آئین میں اس کے اوپر قیود بھی دے دی گئی ہیں کہ اس کے باہر نہ نکلیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یوم آزادی پہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا اظہار رائے بھی آزاد ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بالکل جو غلط خبر ہے، جو پروپیگنڈا ہے، اس پہ تو بالکل قدغن ہونی چاہیے، سزائیں بھی ہونی چاہیے، کوئی اس کو اپوز نہیں کرتا، لیکن کیا ڈفرینس آف اوپینین اور ڈیفائنس آف اسٹیٹ اس میں فرق ختم ہو رہا ہے؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو قانون سازی بھی جیسے پنجاب میں ڈیفیمیشن لا ہوا، سب کچھ ہوا، وہ اس حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تو کیا ہم ایک آٹوکریٹک سٹیٹ کی طرف تو نہیں جا رہے؟ اور یہ باتیں اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج یوم آزادی ہے تو اس میں ہر قسم کی آزادی ہوگی۔ ساتھ ہی عمران خان کی طرف سے ان کی پارٹی نے آج ان کا اے آئی جنریٹڈ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ ایک بیانیہ بھی نکالا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم حقیقی آزادی کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بالکل ڈیگرز ڈرون ہیں، اور اب کلیش بہت زیادہ اسپیسیفک ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا آگے، کیا چل کے بات ہوگی، اور واقعی پاکستان میں اس وقت کتنی آزادی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ چل نہیں رہا، سوشل میڈیا پہ بین ہے، ایون ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور وزراء وی پی این کے پہ اوپر وہ اپنے بیانات اور ایکس میسیجز شو کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ڈپلیسٹی سی ہے، عجیب سی، میں تو منافقت ہی کہوں گا، نظر آتی ہے کہ ریاستی اداروں کے سربراہ خود گورنمنٹ کے وہ یوز کرتے ہیں جو پلیٹ فارم جو عام آدمی کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ سو دیٹ ٹیلز یو کہ کتنا یہاں پہ ڈائکاٹمی ہے چیزوں کی۔ خیر اینی وے، ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس مصطفیٰ۔ مہر بخاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہیں سینئر جرنلسٹ، اور شہزاد اقبال نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ۔ لیکن یہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز جو مجھے بڑی تکلیف دہ لگتی ہے، وہ میں آج لسٹ آئی ہے جو یہ سول ایوارڈز اناؤنس ہوئے ہیں، شہیدوں کی لائن لگی ہوئی ہے، بالکل ان کو تمغے ملے ہیں، شکر ہے وہاں ملے ہیں، اور یہ بھی خون میں رنگی ہوئی یوم آزادی ہے۔ کل بھی 4 جوان شہید ہوئے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں ایک ینگ لیفٹیننٹ عزیر، 22-23 سال کا ینگ بچہ ہمارا، وہ بھی شہید ہوئے، ان کے ساتھ 3 جوان بھی شہید ہوئے۔ یہ بڑی خون میں رنگی ہوئی یوم آزادی ہے، وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیٹ۔ لیکن جب آج میں ہلال امتیاز کی لسٹ پڑھ رہا تھا تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اوپر نام آتا ہے 20ویں نمبر پہ ارشد ندیم کا، زبردست، ہیٹس آف ٹو دا گورنمنٹ، جتنی عزت دی، پذیرائی دی، اور ہونی چاہیے، جینوئن ہیرو ہے۔ اس کے نیچے بالکل نام ہے عمر فاروق صاحب کا، لکھا ہوا اوورسیز پاکستانی ہے، اور ان کی پبلک سروس۔ عمر فاروق صاحب کون ہیں؟ ایکسپریس کے مطابق یہ وہ عمر فاروق صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے وہ گھڑیاں خریدی ہیں عمران خان والی، جو گراف والی اور سب کچھ۔ چلیں، آپ نے ایک سیاسی سروس دی، سب کچھ ہوا، یہ کہاں سے ہلال امتیاز ان کو کوالیفائی کرتے ہیں؟ مطلب کہ پڑھ کے شرم آتی، کیا کیا انہوں نے پاکستان میں؟ کون سی پبلک سروس کیا؟ گھڑیاں خریدی ہیں، توشہ خانہ کی، وہ تو کیس چل رہا ہے، ان کو ملا ہوا ہے۔ پھر جناب نام چھوڑ آگے چلیں، 23 نمبر پہ آتے ہیں ڈاکٹر توقیر حسین شاہ صاحب۔
ڈاکٹر توقیر صاحب وہی ہیں جو اس وقت لاہور ماڈل ٹاؤن کیس میں آپ کے شہباز شریف صاحب کے ہوتے تھے رائٹ ہینڈ مین، وہاں پہ لوگ مرے، یہ جنیوا پوسٹ ہو گئے، بھگا دیا گیا، جنیوا چلے گئے، جنیوا سارا انہوں نے زندگی میں 2-3 پوسٹیں کی ہیں، میں صرف کوئی فیلڈ پوسٹ نہیں، ساری سیکریٹریٹ کی پوسٹ کی ہوئی ہیں، وہاں سے واپس آئے آرام سے، یہ پھر پرنسپل سیکریٹری لگ گئے، پھر پرنسپل سیکریٹری لگ گئے، پھر ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی، اس 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد ان کو پھر ورلڈ بینک میں بھیج دیا گیا پاکستان کی سیٹ کے اوپر، اس وقت یہ ورلڈ بینک کے اندر ہیں۔ مجھے بتا دیں کہ یہ کس طرح کوالیفائی کرتے ہیں، اتنا کنٹینچوس ان کا کانڈکٹ ہے اور ان کے اتنی کنٹروورشل نام ہے، ان کو بھی ہلال امتیاز دے دیا گیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہو رہی، پھر ایک اور نام ان کے نیچے ہی ماشاءاللہ، ویسے یہ نام اچھے سیکوینس میں لگائے میں، پھر آج جی خواجہ انور مجید صاحب سندھ سے سوشل سروس، آپ کو یاد آیا یہ انور مجید صاحب یہ اومنی گروپ کے اونر ہیں، یہ اومنی گروپ جب کیس چلا تھا فلودے والا اور وہ والا سارا وہ سارے فنڈز یہ اومنی گروپ کے سربراہ ہیں، پھر یہ اریسٹ بھی ہو گئے، ان کے بیٹے بھی اریسٹ ہو گئے، بالکل صحیح بات ہے کہ کیس ثابت نہیں ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن کنٹروورسی ان کی اسٹیبلشڈ ہے، پبلک سروس اسٹیبلشڈ نہیں ہے، سوشل سروس اسٹیبلشڈ نہیں ہے، ان کو بھی ایوارڈ دے دیا گیا، ریکمنڈ کر دیا گیا۔ پھر آپ آ جائیں ذرا لسٹ آگے چلتی ہے تو اس میں ستارہ امتیاز کے اندر ایک نام ہے عرفان نواز میمن صاحب کا، یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے جی، یہ وہی والے ہیں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پھر فرار ہو گئے تھے، پھر جناب آباد میں آئے اور پھر چیزیں چلتی نہیں سب کچھ۔ جب اس ملک میں پبلک جو سول اعزازات ہیں ان کی جب اس طرح تذلیل ہوگی تو اس اعزاز کی کیا وقت رہ جائے گی۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ بیچارہ شاہد ندیم جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں عزت دلوائی ہے، وہ کس السٹریس کراؤڈ کے اندر بیٹھا ہوا، ارشد ندیم وہ کس السٹریس کراؤڈ کے ساتھ ہے، پتہ نہیں آج تو ان کو بھی غم لگ رہا ہوگا کہ مجھے کون سا تمغہ دے دیا نہیں دے دیا۔ اینی وے اب واپس سبجیکٹ مصطفیٰ آپ سے شروع کرتا ہوں، آنا تو میں نے بھی وہ جو پولیٹیکل ہے، لیکن آئی وڈ جسٹ لائک اے کوئک کامنٹ، یہ جو میں نے نام بتائے ہیں ڈو دے میرٹ ہلال امتیاز؟ آف کورس ناٹ، مجھے تو کوئی ایسی ان کی کارکردگی میرے نظروں میں تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ دی جائے، شاید مخفی ایسی کارکردگی ہو جو ہمارے سارے علم میں نہیں کنٹروورشل ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کون غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن سارے کنٹروورشل پاسٹ والے لوگ ہیں، اور کسی کی نواز شریف صاحب گروپ کے ساتھ دوستی ہے، کسی کی زرداری صاحب کے ساتھ ہے، بس یہی بیسس ہے، اور سول ایوارڈ دے رہے ہیں آپ۔ نیپوٹزم اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور پھر آپ جب اتنی بے توقیری کر دیں گے ایک چیز کی، ایک ایسے اعزاز کی کہ جو لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور جب اس طرح ریوڑیوں کی طرح بٹنے شروع ہو جائیں گے بغیر کسی کرائٹیریا کے، اور کرائٹیریا صرف اور صرف یہی ہوگا کہ آپ کے ساتھ تعلق یا آپ کی ذاتی حیثیت میں انہوں نے کوئی ایسی خدمت سر انجام دی ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ بڑے ان سے متاثر ہوں، اور جب آپ کے ہاتھ حکومت پڑے تو آپ کہیں اب میں نے ان کو نوازنا ہے، غیر مناسب رویہ، تو غیر مناسب کا لفظ بھی غیر مناسب ہے، تو پھر یہ تو لیڈ کیپچر والی بات ہے۔ کوئک کامنٹ پہلے مہر آپ سے، شہزاد اس پہ کوئک کامنٹ ایک پھر ہم چلے جائیں گے ذرا بہت ہی خطرناک سیریس موضوع کی طرف۔ کیا آپ چاہیں گے کہ اس طرح کی لسٹ میں آپ کا نام ہو مہر؟ اور شہزاد آپ سے بھی، لیکن پہلے مہر سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ابھی سے نہیں، کافی دیر سے یہ ایوارڈز متنازع ہو گئے ہیں، کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اور اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ہمارے کچھ صحافی برادران جو ہیں وہ بھی بہت انٹروسپیکشن کر چکے ہیں اور ڈیبیٹس اور ڈسکشنز کر چکے ہیں دوستوں کے ساتھ، مگر اتنا بے وقت کر دیا ان کو، اتنا مارڈ کر دیا ان کو کہ اب یہ ایوارڈ لینا اپنے اوپر ایک بیسکلی لائلٹی کا تمغہ لگانا ہے کہ جو بھی حکومت یہ آپ کو دے رہی ہو، اور وہ بھی ایک ایسے دن پہ یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ 14 اگست ہے اور قائد نے صرف میرٹ کی بات کی تھی، مگر اس ملک میں دور دور تک میرٹ نہیں ہے، جس کی بھی حکومت ہو وہ اپنے کرونیز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے دوست احباب کو، آپ نے خود ابھی بتایا کسی پہ کنٹیمپٹ لگی ہوئی ہے، کسی کے اوپر منی لانڈرنگ کے اوپر 4 صفحات پر مشتمل JITs بنی ہوئی ہیں، ثبوت موجود ہیں، اینڈ یٹ یو گو اہیڈ اینڈ گیو دیز پیپل ایوارڈز۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ادھر کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ میننگ اور معنی نہیں رہا، اسپیشلی اب ان ایوارڈز کو میں بالکل ایکسیپٹ نہ کروں۔ شہزاد میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وش میں نے بھی کوئی مہنگی گھڑی خریدی ہوتی تو شاید وہ بھی سوشل سروس میں ہو جاتی کوالیفائی۔ نہیں مالک صاحب، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خدمات انجام دے دیں آپ سیاسی جماعتوں کے لیے تو اس پہ بھی ایوارڈ آپ کو مل جائے گا۔
लेकिन मेरे ख्याल से पिछले काफी अरसे से मेरी नजर में तो इन अवार्ड्स की कोई अहमियत नहीं रही, ना अरशद नदीम और जैसे ये बड़े शख्स को बदकिस्मती की बात है, ये बदकिस्मती की बात है। मुझे याद है जब हम छोटे थे बड़े एजाज की बात होती थी कि हिलाल इम्तियाज मिला है, सितारा मिला है, इट वाज लाइक खानदान पूरे दावत होती थी और सेलिब्रेट करते थे। मालिक साहब, जिसकी अचीवमेंट होती है ना, जैसे अरशद नदीम की है, उसको किसी हिलाल इम्तियाज की जरूरत नहीं है। उसकी रिकग्निशन पूरी दुनिया में हुई है। और जो ये बाकी नाम आपने गिनवाए, इनमें से ज्यादातर या माजी में भी जो रहे, सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर ये दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट का अपना कोटा होता है, प्राइम मिनिस्टर का अपना एक कोटा होता है, उस बुनियाद पर इनाम दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अरसे पहले तक हम लोगों ने भी और अवाम ने भी शायद इस पर ज्यादा तवज्जो देना छोड़ दी है। और बल्कि ये बिल्कुल ठीक कहा मेहर ने कि अगर आप लेते हैं तो उल्टा आप मुतनाज़ा हो जाते हैं कि शायद आपकी लॉयल्टी मुझे याद है जब अरशद शेख शहीद को अवार्ड अनाउंस हुआ तो बकायदा एक शाम को महफिल लगी, मैं भी था उसमें, काशिफ भी था, आमिर मुतीम भी थे, हम 4-5 दोस्त थे। हमने उसको कन्विंस किया एक्चुअली, वो नहीं करना चाह रहे थे। हमने कहा नहीं यार तू कर, तेरा जेन्युइन है तो तेरे पे नहीं लेबल लगेगा। लिटरली आप ये सोचें कि इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा हो और दोस्तों को कन्विंस करना पड़े कि हमने कहा नहीं अरशद यू शुड टेक इट। मुझे अभी तक याद है वो कॉन्वर्सेशन सारी।